سرکاری ملازمین کے خلاف نیب کارروائی نہیں کرے گا۔ نیب صرف 50 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن اور اسکینڈل پر کارروائی کر سکے گا۔ صدر پاکستان نے نیب آرڈیننس 2019 کی منظوری دے دی۔ اب عدالتی حکم نامے کے بغیر سرکاری ملازم کی جائیداد منجمد نہیں ہوگی۔ 3 ماہ میں تحقیقات مکمل نہ ہو تو گرفتار سرکاری ملازم ضمانت کا حقدار ہوگا۔ آج ہماری آرڈیننس نکل آئی ہے اور نیب کو بزنس کمیونٹی کو ہم نے آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے۔ حکومت نے نیب قوانین میں ترمیم کیوں کی؟ وزیر اعظم نے وجہ بتا دی۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا، نیب سے بزنس مین حضرات تنگ ہوتے ہیں۔ آرڈیننس کے ذریعے تاجر برادری کو نیب سے آزاد کر دیا۔ نیب اب بزنس کمیونٹی کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ بھی کہا، میرے دوست جو یہاں بیٹھے ہیں جانتا ہوں خوش ہوں گے کیونکہ ان پر بھی نیب کیسز ہیں۔ ہم بزنس میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت سنبھالی تو حالات مشکل تھے۔ سویڈن کی اکانومی نہیں ملی تھی۔ 2023 تک نہیں بھولنے دوں گا کہ معیشت کی حالت کیسی تھی۔ وزیر اعظم نے کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات کی، تحفظات بھی دور کرا دیے۔ پی ٹی آئی سندھ کے اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ بھی بیٹھک لگائی۔ گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن اس لیے شور مچا رہی ہے کہ ہم نے ان کی کرپشن جو پکڑی ہے۔ ہمارا مقصد غریب عوام کی خدمت اور ان کا تحفظ ہے۔ عوامی نمائندوں کو عوامی مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ دورہ کراچی مکمل ہونے کے بعد وزیر اعظم واپس روانہ۔ موسم کی خرابی کے باعث پرواز کو اسلام آباد کے بجائے پشاور ایئرپورٹ لینڈ کرایا گیا۔ کوفے کی سیاست سے مدینے کی ریاست نہیں بن سکتی۔ ملک میں نیا پاکستان کے نام پر سیاسی یتیموں کا راج ہے۔ سیاسی یتیموں کو گھر بھیج کر رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی للکار۔ لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب، کہا ملک بحرانوں کا شکار ہے، صوبوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ نیا سال حکومت کا آخری سال قرار دیا، کہا ملک اور جمہوریت خطرے میں ہے، ہم بی بی کا وعدہ نبھائیں گے، ملک اور جمہوریت کو بچائیں گے۔ الوداع الوداع سیاسی یتیم، الوداع 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 سلیکٹڈ، الوداع 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 سیاسی یتیم، الوداع۔ ذاتی مفاد سے جڑے بیانیے کو مسترد کر کے عوام نے کرپشن بچاؤ ٹولے کو الوداع کر دیا۔ فردوس عاشقاوان کا رد عمل، کہا بلاول صاحب بی بی کا مشن اور کمیشن ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیاقت باغ کا خالی میدان، کرپشن بچاؤ مہم سے لا تعلقی کا اعلان ہے۔ آپ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا خواب دیکھنے کے بجائے سندھ میں افلاس کے راج کا خاتمہ کریں۔ لکھی ہوئی تقریر پڑھنے سے قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ عوام کی آواز اٹھانے والوں کی آواز بند کی جاتی ہے۔ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان سے چل نہیں سکتا ملک۔ عوام کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ کسی کو غریب کا احساس نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی جلسے میں ویڈیو پیغام، بولے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں مہنگائی کیا ہوتی ہے، سلیکٹرز ملک نہیں چلا سکتے، جلد عوام کی حکومت لائیں گے اور مشکلات آسان بنائیں گے۔ نیب قانون میں ترمیم آرڈیننس کی صورت میں سامنے آنے پر نون لیگ برہم۔ محمد زبیر کہتے ہیں حکومت کو نظام لپیٹنے کے لیے ایک آرڈیننس لانا چاہیے۔ نیب کی 50 کروڑ سے کم کرپشن پر کارروائی نہ کرنے کے پیچھے منطق سمجھ نہیں آتی۔ سوال کیا کہ 20 کروڑ کا کوئی غبن کرے گا تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ملک میں احتساب نہیں انتقام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہواؤں کا رخ بدلتا ہے لیکن لوٹ کر اپوزیشن کی طرف ہی آ جاتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز بول اٹھے، کہا ثبوتوں کے بغیر اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف توسیع سے متعلق حکومتی نظر ثانی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور، آئندہ ہفتے سماعت ہونے کا امکان۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے میں ایگزیکٹو کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے جنرل باجوہ کو دوسری مدت کے لیے آرمی چیف بنانے کا فیصلہ ضمیر کے مطابق کیا۔ آرمی چیف کی مدت میں توسیع پر عدالتی فیصلے سے پاکستان کے دشمن بہت خوش ہوئے ہیں۔
سابق صدر پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، درخواست میں موقف اپنایا۔ فیصلے کا پیراگراف 66 شریعت، آئین اور ملکی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ضابطہ فوجداری کے تحت بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ بیان کے لیے خصوصی کمیشن کی تشکیل نہ کرنا آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ مزار قائد کے اطراف چائنا کٹنگ اور غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس، چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب کراچی کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تحقیقات میں مزار قائد مینجمنٹ سوسائٹی کا کردار بھی دیکھا جائے گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت، جیالوں نے بیوی شہید کی برسی منائی۔ گڑھی خدا بخش میں کارکنوں کی شہید بیوی کے مزار پر حاضری، بیٹی آصفہ بھٹو بھی پہنچی، مرحوم والدہ کے لیے دعائیں کی۔ گیس بالکل نہیں ہے، بچے ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں گیس کا بحران، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گیس ناپید، گھروں میں خواتین کا کھانا پکانا مشکل، شہری متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور۔ سندھ میں بھی صارفین پریشان، صنعتکار بھی رل گئے۔ سوئی سدرن کے سسٹم میں معمولی بہتری، 11 روز بعد سندھ میں 9 گھنٹے کے لیے CNG بحال کر دی گئی۔ منسوخ کرے، نائب صدر یورپین پارلیمنٹ نے آواز اٹھا دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی بھی مذمت، لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان انسانی حقوق کی پاسداری پر عمل پیرا ہے۔ GSP+ کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی بزنس میں اضافہ ہوا۔ دشمن دیکھ لے پاکستان کی دفاعی صلاحیت، پاک بحریہ کے شمالی بحیرہ عرب اور مکران کوسٹ پر مختلف رینج کے میزائلز فائر کرنے کا مظاہرہ۔ ترجمان پاک بحریہ کہتے ہیں کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ شاہینوں نے بھی طاقت دکھا دی۔ PAC کامرا میں 8 ڈوئل سیٹ JF-17 تھنڈر طیاروں کی پہلی کھیپ تیار کر لی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی کور کی فارمیشنز کا دورہ، سپاہی سالار نے سرحدی علاقے میں کراچی کور سندھ رینجرز کی مشقیں دیکھیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کراچی کور اور رینجرز کی تیاریوں کو سراہا۔ پولیو سے پاک پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ KPK میں پولیو کے 2 اور سندھ میں ایک اور نیا پولیو کیس سامنے آ گیا۔ ٹانگ کے 15 ماہ کے بچے، بنو میں 17 ماہ کی بچی، جبکہ سکھر کی 7 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کر دی۔ 1 روپیہ 40 پیسے فی یونٹ اضافی چارج ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بلا کی سردی، معمولات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ اسکردو میں سردی لہو جمانے لگی، درجہ حرارت -18 تک گر گیا۔ استور میں -12 اور گوپس میں -11 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں سردی اور دھند کا راج، آئندہ چند روز میں بارش بالائی پنجاب کو مزید سرد کر دے گی۔ السلام علیکم، آج 12 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے کراچی سمیت سندھ بھر میں بالآخر CNG سٹیشنز 11 روز بعد کھل گئے، لیکن وہ بھی صرف 9 گھنٹے کے لیے۔ رات 10 بجے کھلنے والے CNG سٹیشنز صبح 7 بجے بند ہو جائیں گے۔ CNG سٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے شہریار ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار، کیسا منظر دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل، انتظار ہوا ختم اور 11 روز کے بعد آج بالآخر CNG جو ہے وہ کھول دی گئی۔ لمبی لمبی قطاریں کراچی کے تقریباً ہر CNG سٹیشن کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں۔ پریشر میں کمی جو بتائی جاتی تھی جس کی وجہ سے CNG نہیں ملتی تھی، لیکن آج
پریشر جو ہے وہ تیز ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ CNG جو ہے وہ دستیاب ہوئی ہے۔ SSGC کی جانب سے ہر روز یہ کہا جاتا تھا کہ رات 8 بجے CNG کھل جائے گی، لیکن نہیں کھلتی تھی۔ آج بالآخر SSGC کی جانب سے کہا گیا کہ 10 بجے CNG کھول دی جائے گی، تمام CNG اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ گیس جو ہے وہ دستیاب ہوگی، لیکن صرف 9 گھنٹے کے لیے۔ صبح 7 بجے تک CNG ملے گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو وہ CNG جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ میں دکھانا چاہوں گا، میں CNG اسٹیشن کے اوپر موجود ہوں اور یہاں پر لمبی قطاریں لگے ہیں، لیکن شہری جو ہیں وہ مجھے خوش نظر نہیں آ رہے۔ جن سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ CNG کھولی تو ہے لیکن کوئی احسان نہیں کیا، صرف 7 گھنٹے کے لیے CNG کھولی گئی ہے، صبح 7 بجے پھر بند ہو جائے گی۔ 5 سے 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے ہو گئے ان کو لائنوں میں لگے ہوئے، اس کے بعد یہاں تک پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد فل کرتے ہیں CNG، فل کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر کل کو یہی رونا ہوگا کہ کل CNG کھلے گی یا نہیں کھلے گی، کل پرسوں ترسوں کب کھلتی ہے CNG، اس کا پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ جی وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے سندھ میں گیس بحران کا ملبہ سندھ حکومت پر ہی ڈال دیا۔ کہا حکومت سندھ نے سوئی صدرن کو گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے راستہ نہ دے کر عوام سے زیادتی کی۔ سندھ حکومت نے آرٹیکل 158 کے تحت LNG درآمد سے بھی انکار کیا۔ سندھ حکومت عوام کو سزا نہ دے، حکومت سندھ سوئی صدرن کو مطلوبہ راستہ دے تو پائپ لائن تعمیر کر کے بحران حل کر لیں گے۔ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچانک سردی کی شدت بڑھنے سے گیس پریشر میں کمی آئی۔ موسم کے پیش نظر اس سال 12% زیادہ گیس کی رسد بڑھی ہے۔